بھائیوں، زندگی تیزی سے گزرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں آتی ہے، زندگی کی صبحوں اور شاموں کو دیکھتی ہے۔ بہت سارے سخت گیر حالات سے لوگ گزرتے ہیں، دکھ دیکھتے ہیں، سکھ دیکھتے ہیں، آزمائش دیکھتے ہیں، بالآخر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قابل غور بات تو ہے نا کہ یہ دنیا میں آنا، وقت گزارنا، حالات کو دیکھنا اور پھر چلے جانا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ بھیجنے والے نے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرم تو فرمایا ہوگا بھیجتے وقت۔ دنیا میں آنے کے لیے ہر انسان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ ہم نے اپنے اپنے حساب سے کچھ مقصد طے کر لیے ہیں جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہے کہ شاید دنیا میں آنے کا مقصد محض پیسہ جمع کرنا ہے۔ پیسہ ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بہت ساری شہرت جمع ہو جائے، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، ہر آدمی کو پتہ چلے کہ میں بھی موجود ہوں، میرا بھی یہ نام ہے، میرا بھی یہ تعارف ہے، تو شاید یہ میرا مقصد ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے عہدے پر متمکن ہو جاؤں، کوئی بڑا منصب مل جائے، کوئی سیاسی سماجی حلقوں میں جانا پہچانا جانے لگوں، تو یہ میرا مقصد ہے۔ کچھ کام تکلیف دہ ہوتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ یہ دولت کی، شہرت کی، اقتدار کی محبت، یہ بہت بڑا نقصان کرتی ہے انسان کی روح کا۔ آپ نے کبھی لوگوں کو افسوس کرتے دیکھا ہوگا کہ یار فصلیں پکی تھی، بارش آ گئی، یا فصلیں پکی ہوئی تھیں اور آگ لگ گئی، یا فصلیں پکی تھیں اور طوفان آ گیا۔ اندر کی فصل جب پوری طور پر پک جاتی ہے نا، روح کی فصل جب پوری طور پر پک کر تیار ہوتی ہے، تو اس کا جو طوفان، جو بارش نقصان کرتی ہے، وہ دولت اور شہرت کی محبت ہے۔ پورے طور پر روح اجڑ جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ باطنی طور پر پورے طور پر بے آباد ہو جاتا ہے۔ حدیث موجود ہے صحیح ستہ میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور بھوکا ہو پھر کتنا خطرناک ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سیانے سیانے لوگ مشہور ہونے کے لیے کیا حرکات کر رہے ہیں۔ وزادار آدمی ہے، کچھ چیزیں اس کی طبیعت پر میچ ہی نہیں کر رہی، لیکن اسے شہرت چاہیے۔ دولت کمانے کے لیے لوگ کیسے کیسے خطرناک حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو کریم رب نے فرمایا تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس مقصد حیات کو سمجھو۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا، اپنے کردار سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے ہنر سے، اپنے منصب سے، اپنی تعلیم سے بہترین زندگی کون گزارتا ہے، اور اچھے اعمال کا اثر کون چھوڑتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، کچھ کی بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ کی لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ کی کسی شعبے کے اندر مہارت ہوتی ہے، کوئی بجلی کو جانتا ہے، کوئی فن حرب و ضرب کو جانتا ہے، کوئی وکالت کے شعبے سے آگاہ ہے، کوئی میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے۔ سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خوبی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں رکھی ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص اپنے دوستوں کا شکوہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے دوست بڑے ہی نکمے ہیں اور بڑے ہی بیکار ہیں اور ان کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور ہمیشہ تانگی کرتے۔ تو حضرت سعدی اسے پھر بھی کہہ رہے تھے کہ دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں بد عقیدہ ہو جائیں، بد مذہب ہو جائیں تو بات الگ ہے، لیکن ویسے کوئی کمزوریاں آ جائیں تو ان کمزوریوں کی اصلاح ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ آپ تربیت کر لیں لیکن وہ بندہ کہنے لگا جی ان میں کوئی خوبی پائی نہیں جاتی، تو حضرت سعدی فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ نے بندہ بنایا اور اس میں خوبی کوئی نہ ہو۔ وہ کہنے لگا حضور ان میں کوئی خوبی نہیں۔ فرمانے لگے چل پھر سن، پانی اگر بڑا گدلا بھی ہو نا، میلا کچیلا بھی ہو، تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جاتا ہے۔ اسے پی نہیں سکتے، اسے وضو نہیں کر سکتے، اسے کسی خاص استعمال میں نہیں لا سکتے، پر آگ جیسی خطرناک چیز پھر بھی بجھا سکتا۔ تو اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ایک تو ہم اپنی صلاحیت کو پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر ہمارے رب نے کیا خوبی رکھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے لوگوں کی چھپی ہوئی خوبیاں نکھار ڈالی۔ حضور نے انہیں بتایا کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے اندر انقلاب ہے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم صرف بکریاں اور اونٹ ہی چلا سکتے ہیں، مدینے والے محبوب نے فرمایا نہیں، تم دنیا کا نظام بھی چلا سکتے ہو، تم حکومت بھی سنبھال سکتے ہو۔ خود نہ تھے جو راہ پار اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو پہلے تو اپنے اندر دیکھیں کیا خوبی کیا پائی جاتی ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا آپ کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ اپنی اس صلاحیت کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد پھر اس سے مثبت کام لیں، منفی کام۔ کچھ لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے منفی کام لیتے ہیں۔ ایک دانشور نے لکھا ہے یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا، فراڈ، میرے خیال ہے فراڈ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ سب کو پتہ ہے فراڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ جو اتنے بڑے مالدار کو، کروڑ پتی آدمی کو لوٹ لیا، سیانے تھے تو لوٹ لیا نا، بیوقوف آدمی تو نہیں لوٹ سکتا۔ کہتے ہیں یہ جو فراڈ، آپ کی پھر توجہ مجھے درکار ہے، یہ جو لوگ فریب کرتے ہیں نا، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں کمال پایا جاتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، لیکن اس کو شیشے میں اتار لیا، لوٹ کے لے گئے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر کمال ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے کمال کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ اس کا صحیح استعمال کرے نا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ چلے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اور بات آسان ہو جائے۔ ہارون رشید کے پاس نا ایک مداری آیا تھا، کرتب دکھانے والا، اسکولوں میں آتے تھے نا میجک شو کرنے والے، تو اس کے پاس سوئیاں تھیں۔ اس نے ایک سوئی پھینکی، کچی دیوار میں جا کے لگی، دوسری سوئی پھینکی تو وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے سوئی کے پیچھے دھاگا ڈالنے کو، پنجابی میں تو نکا کہتے ہیں اس کو۔ دوسری سوئی پھینکی تو نکے میں جا کے لگی اس سوراخ میں، تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں لگی۔ اتنا زبردست نشانہ کہ 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے سوراخ میں لگی۔ جب 12 مکمل ہوئی تو لوگوں نے تالیاں بجائیں، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 200 دیا۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید بادشاہ ہے، زیادہ پیسے دے گا۔ ہارون رشید کہنے لگے اسے پکڑو اور اس ستون کے ساتھ باندھ اور اسے 80 کوڑے مارو۔ اس نے کہا بادشاہ میرا تو خیال تھا کہ تم موٹی رقم دے گا، اور کوڑے کس لیے مروا رہا ہے؟ نوجوانوں غور کرو۔ ہارون رشید کہنے لگے کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے اتنا پکا نشانہ دیا ہے اور تو مداری گر بن گیا ہے۔ میں تجھے اسلامی فوج میں بھرتی کروں، یہی نشانہ دین کے دشمنوں پہ لگا۔ تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے اندر خوبی ہے، اس خوبی کا مثبت استعمال کر، خیر کے کاموں میں اس خوبی کو لگا۔ امام بخاری میں صلاحیت تھی نا، انہوں نے اپنی خوبی لگائی اور امت کو بخاری شریف عطا کی۔ امام مسلم لکھنا جانتے تھے، سفر کیا، محبوب کی احادیث کا ذخیرہ جمع کیا،
ان کی چھان پھٹک کر کے واضح کر کے دلائل دے کے درجہ بندی کر کے طے کیا. لوگوں میں خوبیاں تھیں، انہوں نے دین کے لیے لگا دی، عمریں لگا دی، ڈیوٹیاں کر دی. کیا ڈیوٹی کرتے تھے سیدنا بلال حبشی؟ میرے نبی کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حاضری دینے آتے تھے ان لوگوں کے لیے حضرت بلال حبشی آسانیاں کرتے. عمر بھر یہ ڈیوٹی کی اور جم کے کی، ادھر ادھر نہیں دیکھا. پتہ ہے کمال کیا ملا؟ اپنے آپ سے کوئی نفع لیا ہے نا، زندگی اور موت کا مقصد پہچانا ہے. پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا؟ حضور معراج شریف سے واپس آئے تو فرمایا بلال آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ فرمایا بلال کمال ہو گئی، میں معراج پہ گیا ہوں، میں نے تو جنت میں بھی آپ کے چلنے کی آواز سنی ہے. حضرت بلال عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو مسجد آؤ تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں. تو دوست اپنے آپ سے کوئی کام لیں، آپ ایک کام کریں زندگی میں، تھوڑا مضبوط کر کے کریں. باصلاحیت ہیں تو کوئی کچھ کر جائیں. اچھے کھانے کھا جانا، اچھے کپڑے پہن جانا، اچھی تصویریں بنا جانا اور کچھ عرصے کے لیے سیاسی سماجی فلاحی کہلا جانا، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ تو یہ ہے کہ آپ کا وجود نفع بخش ہو، آپ کچھ چھوڑ جائیں زندگی میں، کچھ ایسے صدقات جاریہ ہوں جن سے پھر نفع ہوتا رہے، جن سے پھر برکت ہوتی رہے، جن سے پھر خیر بٹتی رہے، جس سے پھر آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی رہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان کو نہ لگن لگتی ہے اب میں کچھ کروں، اب میں کوئی انقلاب برپا کروں، اپنے آپ سے کوئی کام لوں، پھر اس وقت دیر ہو جاتی ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ صحت مند لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں، جوان لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، تندرست وجود کمزور ہونے لگتے ہیں. انسان آہستہ آہستہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگے. اس وقت سے پہلے کہ جب بڑھاپا آ جائے، اس وقت سے پہلے کہ جب انسان کمزور ہونے لگ جائے، اس وقت سے پہلے کہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں طاری ہونے لگ جائیں، ہمیں کچھ نہ کچھ اعمال حسنہ، کچھ نہ کچھ خیر سمیٹنی چاہیے، کچھ نہ کچھ نفع لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ برکات حاصل کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نا موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا ہے. فرمایا بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا ہے. اچھے اعمال ترتیب دینے، اپنی صلاحیت کو اور اپنے وقت کو اور اپنے اوقات کو صحیح کر کے مینج کرنا ہے، خیر جمع کرنی ہے، اپنی آخرت کے لیے برکات جمع کرنی، کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ سے کچھ ایسا کر جائیں کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. لیکن شرط وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو فرماتے ہیں کسی کو سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ یار کوئی اعمال خیر کر. تو آپ کو پتہ ہے لوگوں نے اپنی اپنی طبیعت کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیلیں بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں تو کسی سے کہنا کہ تو یہ کام کرتا ہے تو کہنا میں کیڑا کلا کرنا، ساری دنیا ہی کر دی. حالانکہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ پہلے سارے لوگ ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ نے ہونا ہے. سب غلط بھی چلیں تو آپ نے اپنا رستہ ٹھیک رکھنا ہے. آمدام برسر مطلب وہ کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ تو ٹھیک ہو جا، تو کہنے لگا حضرت آپ ڈراتی رہتے ہیں ہر وقت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی. تو فرمانے لگے یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں، کچھ ایسا کر کہ بہانہ بن جائے اس کی رحمت کا، کچھ ایسا کر کہ بہانہ بنے اور اس کی رحمت متوجہ ہو. تو بھائی کچھ ایسا عمل کریں، کچھ ایسا زندگی میں کر گزریں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نا اپنے گھر سے نکلا
اور وہ باہر آیا تو باہر آن کر کے اس نے دیکھا کہ رستے میں نا چوک میں ایک درخت لگا ہوا ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ توجہ کریں، بس میں بات کو سمیٹتا ہوں تھوڑی دیر میں. اس نے دیکھا کہ رستے میں نا چوک میں ایک درخت، ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن اس شخص نے دیکھا کہ عین بیچ میں، سڑک کے بیچ میں درخت لگا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ لوگ گزرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو لوگوں کو تکلیف ہونا، ہم تو خیر پرواہ نہیں نہ کرتے، گاڑی بھی جہاں مرضی پارک کر دیتے، اور اگر کوئی بیچارہ بول دینا صاحب سائیڈ پہ کر لیتے، کہتے تم آگ بجھانی جا کے. بھئی اس نے نہ بھی آگ بجھانی ہو تو پھر بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے. آپ رستہ چھوڑ کے اپنی سواری کو کھڑا کریں، یہی بہتر ہے، اور یہی اخلاق کا تقاضا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ عین چوک میں بیچ بالکل درخت لگا ہوا ہے، اور لوگ گزرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی. تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے اکیلے نے نا وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا کہ اللہ کے بندے گزرے تو انہیں تکلیف نہ ہو. فرمایا اس نے لوگوں کا رستہ کشادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت سے معافی کا فیصلہ فرما دیا. لیکن یہاں تو لوگوں کو رستے بند کرنے کا شوق ہے، رستے تنگ کرنے کا شوق، تکلیفیں دینے کا شوق. تو یاد رکھیے گا کہ اپنے وجود سے کچھ ایسا کیا جائے جس سے اللہ کی رحمت، کرم متوجہ ہو، بہانہ بنے اور ہمارے لیے آسانی ہو. لیکن ہم باوجود اس کے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، کر سکتے ہیں، ہماری گنجائش میں ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، کچھ لوگوں کے ایک ٹیلی فون سے کئی لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنی تکلیف کرنا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے صرف کہہ دینے اور بول دینے سے برکت ہو جاتی، لیکن وہ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. تو ساتھیو، کوشش کی جائے کہ کچھ ایسا زندگی میں کر جائیں کہ جب ہم جائیں نا دنیا سے تو دعائیں کرانی نہ پڑیں، دعائیں نکل جائیں دلوں سے. جو آئے وہ دعا کر کے جائے کہ یار کمال ہو گئی، یہ تو بندہ ہی بڑا قابل تھا، یہ تو بندہ ہی بڑا انفرادی تھا. یعنی دعائیں، وہ مرحوم واصف علی واصف تھے نا، تو سکول ایک بنا رکھا تھا، پرائیویٹ سکول، ریٹائرمنٹ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ تو ایک دن وہ کلرک کہنے لگا کہ حضرت میں لوگوں سے کہتا ہوں اتنی فیس دیں، تو آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فری داخل کر لو. تو ہر روز اتنے بندے آپ فری داخل کر رہے ہیں تو کاروبار کیسے چلے گا؟ تو فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں کاروبار کر رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. میں اپنے جنازے کے اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. تو کوئی کام ایسا کیا جائے جس سے انسان کے لیے صدقہ جاریہ بچے. باقی یہ کہ ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، یہ میں یہاں حاضر ہوں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، میں یہاں سے نکل گیا ہوں، اب سارا دن سٹیٹس لگائیں، منع نہیں ہے. پر یہ کہ بھائی اپنے وجود سے کوئی کام بھی لیں، کچھ ایسا کریں جس کی برکات مرنے کے بعد قبر میں بھی نصیب ہو، جس کی برکات مرنے کے بعد آخرت میں بھی نصیب ہو، جس کا کچھ نفع بھی حاصل ہو. اب تو ہم اپنے دینی کاموں کو بھی دنیا بنا لیتے ہیں، اس میں بعض اوقات اتنا دکھاوا ہو جاتا ہے کہ دینی کام دینی رہتا ہی نہیں، وہ دنیا بن جاتا ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، پر ایک دو بات سنیں تاکہ اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر، محض تاجر تجارت کرتا ہے، یعنی اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کاروبار چھوڑ دیں، نوکریاں چھوڑ دیں، تسبیح ہاتھ لے لیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، دنیا کا کوئی کام ہی نہ کریں. اسلام کہتا ہے سارے کام کرو، بس اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نا تو اللہ کے بندوں کا بھلا کرو. میرے پاس نا ایک مخصوص محکمے کے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں.
تو میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تہاڈے کو کام آوندا ہے نا انہوں یہ نہ آکھیا کرو کل آئی. بھائی اتنی نصیحت ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آج ہی کر دیں. اللہ کے بندوں کو آسانی دیں, اللہ آپ پہ آسانی کر دے گا. کل آنا, پرسوں آنا, شام کو آنا. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ کوئی واقف مل گیا تو پھر اٹھ کے مل بھی لیتے ہیں, پھر چائے بھی پلا لیتے ہیں, پھر کام بھی کر دیتے ہیں. تو آپ نے اپنے منصب کا فریضہ نہیں ادا کیا, آپ نے تو تعلقات نبھائے. آپ کا منصب یہ تھا کہ جو بھی آتا آپ پیار کرتے, جو بھی آتا آپ محبت کرتے. تو میرے عزیز حضور فرماتے ایک تاجر تھا, تجارت کرتا تھا. تو ظاہر ہے کہ سب لوگ امیر نہیں ہوتے, کچھ غربا بھی ہوتے ہیں, تو کچھ غریب لوگ نہ ادھار لے جاتے تھے. تو پھر وہ تقاضا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا کہ جاؤ, بھیجتے ہیں نا سیلز مین کو پیسے, ہم اگرائی کہتے ہیں اپنی زبان میں, کہ جاؤ گرائی کر کے لاؤ. تو وہ جاتا کہ جا کر کے پیسے تم لوگوں سے لے کے آؤ. تو حضور فرماتے ہیں وہ پتہ کیا کرتا, وہ تاکید کرتا کہ جو آدمی امیر ہو اور جان بوجھ کے پیسے نہ دے اس پہ سختی کرنا, لیکن اگر کوئی غریب ہو, تنگ دست ہو, مجبور ہو, تو اسے گنجائش دے دینا, ہمارا گزارا ہوتا ہے. قیامت میں جب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو رب اسے معاف کر دے گا. تو وہ عرض کرے گا مالک اس معافی کا سبب کیا بنا؟ تو اللہ فرمائے گا تو کہا کرتا تھا نا جو غریب ہوا اسے آسانی دے دینا. یا اللہ میں کہا کرتا تھا. فرمایا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں آج تیرے اوپر آسانی نہ کروں. تو بھائی جو آپ خیر کر سکتے ہیں, جو آپ بھلا کر سکتے ہیں, جو آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں. دیکھو نا آج ہمارے زمانے میں کیا کس نظر سے لوگ دیکھتے ہیں مسجد کے مؤذن کو. اب تو امام خطیب کی کوئی قدر نہیں ہوتی جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے, لیکن جو آذان پڑھے, محض آذان, اللہ کی نظر میں اور شریعت میں تو اس کا بڑا مرتبہ ہے, لیکن عام لوگ کیا قدر کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اذان بھی اخلاص سے پڑھے نا تو فرمایا جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ ساری جگہ اس کے ایمان کی گواہی دیں گی. تو کوئی کام تو کرو نا بھائی, زندگی میں کوئی کام تو کرو نا. ہمارا آج مزاج بن گیا ہے بیٹھ کے مایوسیاں پھیلانا, فلانا بھی کوئی نہیں کر رہا, فلانا بھی کچھ نہیں کر رہا, فلانا. میرے پاس ایک صاحب آئے بڑے پریشان, کہنے لگے مولویاں پیراں دے دنیا بڑی خلاف ہو گئی. تو میں ہس پڑا, میں کہ پکی گل ہے, کہندا آہو. تے میں کہ وابڈا والے نوں دعاواں دیندے نے لوگ, پولیس والے دے بارے کی خیال ہے؟ میں نے کہا ہمارا سارا ہی سب کا ہی ایک دوسرے کے بارے میں یہی حال ہے. حالانکہ ہم باہر سے نہیں ہوتے, ایک بھائی وابڈا میں ہے, ایک پولیس میں ہے, ایک عالم دینہ صاحب آپس میں ہوتے ہیں, لیکن نفرتیں اتنی بڑھا لی ہیں, عداوتیں اتنی بڑھا لی ہیں کہ دور دور ہو گئے دل ایک دوسرے سے. تو سمجھنے کا مقام یہ ہے, غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ زندگی کے اندر اتنے زیادہ مسائل کھڑے نہ کریں. کوئی خدمت کریں, کوئی ڈیوٹی کریں, کوئی کام کریں, اپنے والدین سے پیار کریں, بہن بھائیوں سے کریں, بیوی بچوں کا خیال کریں, پڑوسیوں کی مدد کریں, دوستوں کے کام آئے. صرف ایک فلسفہ چھوٹا سا بدلنے کی ضرورت ہے. آج پوری دنیا میں, پورے ملک میں یہ فلسفہ پھیل گیا ہے کہ میں بھلا کسی سے کام کیسے لے سکتا ہوں. یہ فلسفہ چھوڑ دیں, کسی سے کام لینا نہیں, کسی کو کام دینا ہے. بھائی چکر سے نکل آئیں کہ میں نے فلانے سے یہ کام لینا ہے, آپ یہ دیکھیں میں نے فلانے کا یہ کام کرنا ہے. بس اپنی صلاحیت سے لوگوں کا فائدہ کریں, نفع کریں. آپ دیکھیں کس قدر زیادہ برکات حاصل ہو جائیں گی. اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران حیدر صاحب کی اور عرفان حیدر صاحب کی ہر دو حضرات کی مغفرت فرمائے, ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. مجبوریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا وقت دیا ہوا ہوتا ہے, ورنہ بزم کو چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہوتا. سادات کرام ماشاءاللہ سے یہاں جلوہ فرما ہیں, اور آپ کا کچھ پروگرام مزید بھی میرا خیال ہے آگے چلے گا. تو آپ ہاں جی پھر جو بھی آگے سلسلہ ہوگا وہ چلے گا. میں اسی پر اجازت, اٹھیے گا نا, کوئی دوست نہ اٹھیے.
برکت اسی کا نام ہے کہ آپ احتیاط سے بیٹھیں اور ساری سلسلے کو چلائیں۔ شاہ صاحب دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اس بزم حسن میں جو بھی امور خیر سر انجام دیے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس تمام کا ثواب حضور سید عالم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ سرور کائنات علیہ السلام کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عالی مرتبت پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس اہل بیت اطہار کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ حضور کے جمیع صحابہ کرام کی عالی مرتبت بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ تمام تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگان دین کی ارواح کو اصال ثواب کرتے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے کریم اللہ، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہوئے، ذکر اذکار ہوا، نعت خوانی ہوئی، ہم سب نے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام کا ثواب ہم عمران حیدر صاحب اور عرفان حیدر صاحب ہر دو حضرات کی بارگاہوں میں اصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما، نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک سے منور فرما، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اللہ جب قبروں سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما، اپنے نیک اور پاکیزہ بندوں کی جماعت میں شامل فرما، محشر کی سختیاں ان پر آسان فرما۔ کریم اللہ، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرنا، بڑا حوصلہ عطا کرنا، اہل خانہ کو ہمت اور توفیق عطا کرنا۔ اللہ وہ جتنی نشانیاں چھوڑ گئے ہیں سب کی حفاظت فرمانا۔ انسان ہونے کے ناطے زندگی میں کمی، کمزوری، غفلت، سستی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے، چھوٹی بڑی جتنی نیکیاں انہوں نے کی ہیں ساری قبول فرما لے۔ اللہ کریم ان کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم جتنے حاضر ہیں، ہم سب کے خاندانوں میں سے جو دنیا سے گئے ہیں سب کے حق میں قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ آباد فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اپنا فضل اور احسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو شفا دے دے، مقروض ہے تو قرض سے رہا کر دے، تنگ دست ہے تو رزق میں وسعت پیدا کر دے۔ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جعفر صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان پر بھی اپنا خاص فضل و احسان فرما، اپنی خاص رحمت فرما، اپنا خاص احسان فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا بھئی اہل خانہ دی طرفوں اعلان ہے کہ لنگر دا وسیع انتظام ہے۔